بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. خوش ہیں؟ کس بات پہ؟ اللہ آپ کو بہت ساری مصروفیات میں سے نکال کر ادھر لے آیا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ہر روز صراط الذین انعمت علیہم، نمازوں میں پڑھتے ہیں نا، کم از کم ہم 17 بار تو فرضوں میں پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ انعام کیے ہوئے لوگ کون ہوتے ہیں نا، وہ ایک الگ بات ہے کہ جی وہ انبیاء کرام تھے یہ. لیکن اگر آپ ایک جملے میں اس کا مطلب سمجھے نا، تو انعام کسی پہ ہو، یعنی اللہ کا انعام ہو آپ پہ، وہ کیا ہے کہ آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے. آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا راستہ بتا جن پر تیرا انعام ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر نیکی کرنا آسان ہو، یعنی آپ کے لیے یہاں آنا آسان ہوا ہے. جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے. حج کرنا، عمرہ کرنا، یعنی جو بھی نیکی کا اچھا کام ہے، لوگوں کی خدمت، حقوق العباد پورے کرنا. تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ سے روز یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں نیکیاں کرنے والے لوگوں میں شامل کر لے. تو الحمدللہ آج آپ شامل ہیں، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ نساء کی آیت 127 سے 130 یعنی 127 سے 130 کریں گے. اور آج کی اس آیتوں کا جو ہمارا ٹاپک تھیم بنے گا وہ کیا ہے کہ جب شوہر میں بگاڑ آئے تو عورت کیا کرے. بگڑے ہوئے شوہر کو منانے کا طریقہ، روٹھے ہوئے شوہر کو منانے کا طریقہ، یا آپ کہہ لیں کہ شوہر آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سیریز میں ہم نے پیچھے بگڑی ہوئی عورت کے سدھار کی بھی بات پڑھی تھی نا، واللاتی تخافون نشوزہن. تو بہرحال ہمیشہ کی طرح ہم پہلے ان آیات کو اکٹھا دیکھیں گے، پھر اس میں سے جو ہمارا نقطہ ہے اس پہ عمل کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قرآن کا دعوتی اسلوب. سورۃ نساء آیت 127 سے 130، 127 سے 130. آج ہم جو ٹاپک یہاں کریں گے اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہمارا حق والوں کو ان کے حق دو. پھر شوہر میں بگاڑ ہو تو عورت کیا کرے. اور پھر تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان کے نفس میں اپنا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. آئیے ذرا سا پہلے ان آیتوں کا خلاصہ کرتے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے. نوٹ کیجئے گا، لفظ فتویٰ کو اللہ نے اپنی طرف یہاں ریلیٹ کیا، اور ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں،
یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ انتہائی خوبصورت آیت ہے۔ ہم سورۃ نساء کے اندر شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کی بات ہے، اور آیت میں عورتوں کا بہت تذکرہ۔ یہاں بھی آپ دیکھیے پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آیت کا تعلق پچھلے آیت سے ہے، یعنی واو یہاں عطف کی ہے۔ یستفتونک کے لفظ میں فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ اردو میں جب ہم بولتے ہیں نا فتویٰ طلب کرنا، قرآن پاک کی تقریباً 11 یا 13 آیات وَيَسْأَلُونَكَ سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے۔ آج بھی جب لوگ کسی دیندار کو دیکھتے ہیں تو اسے سوالات پوچھتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دیں گے، آپ اس کے بارے میں کسی مفتی سے فتویٰ پوچھ لیں۔ تو پہلی بات تو آج کی یہ نوٹ کرتے ہیں ہم سب، سوال اور فتویٰ کا فرق۔ ہم اس وقت کوئی فقہی بات نہیں کر رہے، نہ یہ تفسیر کی کلاس ہے، یہ تو ایک جسٹ ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے سیریز میں، لیکن بس آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت کر دوں، جتنا آپ کے علم زیادہ ہوگا نا، آپ اتنا کسی کے سوال کا جواب دینے سے گھبرائیں گے۔ یہ جملہ لکھ لیں۔ امام مالک کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا بہت دور سے، آپ کی شہرت سنی اور ایک سوال کیا۔ امام مالک کہتے ہیں لا ادری۔ دوسرا سوال کیا، لا ادری، مطلب کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ 40 سوال اس بندے نے کیے اور امام صاحب ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا۔ ہم جیسا ہوتا کہتا لو آتا کیا تمہیں؟ 6 مہینے ہو گئے تمہیں پڑھنے جا رہی ہو، تمہیں ابھی تک اتنا علم بھی نہیں آیا۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے، جو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں، آبزرویشن سے، کسی جگہ درس ختم ہو، بعد میں خواتین جو بیٹھی ہوتی ہیں وہ کوئی سوال کرتی ہیں، کبھی موقع ملے کچھ بھی، میں نہیں جواب دیتی یا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کہتی جو سوال ہے آپ نے ادھر پوچھنا ہے ابھی پوچھ لیں، کوئی سوال ہے کوئی ہے کر لیں۔ اب یہاں سے اٹھے بعد میں چائے پی رہے ہیں یا ویسی باتیں کریں، اب اس میں لوگ سوال جواب شروع کر دیں، میں نہیں دیتی جواب، میں کہتی ہوں یہ ختم ہو گیا وہ وقت، یہاں پوچھیے۔ ویسے بھی سوال ایک اپنی جگہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو اس وقت نہیں چھیڑنا چاہ رہی، لیکن خلاصہ یہ کہ کسی موضوع پہ آپ کوئی بات سنتے ہیں نا، تو اس موضوع کو سننے کے بعد اسی کے متعلق سوال کریں گے نا تو فائدہ ہوگا۔ ہمارا کلچر بتا کہ سوال جواب QA سیشن، لوگ کہتے ہیں نہیں درس بے شک چھوٹا سا دے دے، اینڈ پہ سوال جواب رکھ لے، 0 برابر فائدہ ہوگا۔ ہر آنے والے سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کیسے؟ اچھا نہیں، اچھا اور بھی آئے ان سے پوچھ، اچھا فلاں مسجد والوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں، فلاں امام صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ یعنی لوگ اصل میں علم والوں کے امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ جملہ لکھیے آپ سب کے فائدے کا، علم کی شان یہ ہے استاد کی موجودگی میں پہلے بات سمجھی جائے، پورا موضوع اس موضوع سے متعلق جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے متعلق بات لی جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، پھر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ ہمارے سلف صالحین کا بھی یہی حال تھا۔ صحابہ کرام سوال پوچھنے سے اتنا گھبراتے تھے کہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی بدوی آئے، بدوی مین کم پڑھا لکھا ان پڑھ چٹا ان پڑھ، ان لوگوں کو ذرا اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ بات کرنی بھی کیا ہے کہ نہیں کرنی، کیسے کرنی ہے، طریقہ تو بالکل ہی نہیں آتا، عام سا انداز ہوتا ہے۔ تو کہتے تھے کہ نبی کی شان، ہم کوئی بات کریں آپ کو بری لگ جائے، ناگوار ہو، تو بہتر ہے کہ کوئی کم پڑھا لکھا کرے تو اللہ کے نبی خود ہی کہہ دیں گے یہ تو جاہل تھا بیچارہ، اس کی چھوڑ دو، اتنا ڈرتے تھے۔ اچھا دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ پوچھ رہا ہے کوئی کسی علم والے سے، اچھا میں نہیں جواب دیتی یا دینے بھی نہیں لگتی اور پیچھے سے کوئی آنٹی جی بول پڑتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یعنی مثال ہے کہ ابھی اس محفل کے اینڈ پہ کوئی بات کرے، مجھ سے پوچھے کہ اچھا یہ سوال ہے اس کا جواب دے دیں، میں ابھی دینے بھی لگوں نا تو آنٹی کوئی بول دے کہیں گی جی ہاں ایسا کر سکتے ہیں، نہیں وہ میری دادی کرتی تھی۔ کدھر پڑھے آنٹی جی آپ نے قرآن کے؟ نہ پڑھی لکھی تو میں کوئی نہیں، ویسے میں سنے ہیں۔
تو لکھیے قیل و قال کرنے والے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے. اور یہاں آپ کو ایک بہت پیاری بات، آداب العلم، مینرز آف ایجوکیشن، یا جس کو آپ کہتے ہیں دا ریئل سیکرز آف دی نالج ہے نا، ان کی ایک آپ کو بہترین شان بتا دوں. اور وہ کیا ہے کہ وہ جو بات ان کو خود ریلیٹ ہوتی ہے نا، یعنی میرا کوئی مسئلہ ہے میں پوچھ لوں، بہت اچھی بات ہے. آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو کوئی پرسنل بات پوچھنی ہے، آپ اکیلے میں بیٹھے میرے سے پوچھیں، مجھے جو پتا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی. آپ نے کچھ پوچھنا ہے پوچھیے. میں نے آج جو موضوع دیا اس کے اندر سے کوئی سوال ہے 10 دفعہ پوچھیں. ہمارے یہاں پتا کیا، وہ میری ایک سہیلی، اس نے کہا تھا ذرا گئی ہو نا پوچھ کے آنا یہ سوال. بھائی سہیلی کدھر ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ٹائم. یعنی آج ہم شارٹ کٹس چاہتے ہیں. علم حاصل کرنے کا نہ وقت ہے، نہ شوق ہے، نہ قدر ہے. اور میں کہتی ہوں نصیب میں نہیں ہے، سچی جو بات ہے. آپ ایک ختم کی محفل رکھیں 50 لوگ آ جائیں گے. آپ کوئی ایک میلاد رکھیں 100 لوگ آ جائیں گے. آپ کوئی خوشی غمی مرگ، کوئی سوئم، کوئی چہلم، کوئی برسی کا رکھیں 200 لوگ آ جائیں گے. اور جب آپ علم کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ علم سیکھنے کا شوق نہیں ہے. ہمارا آج قرآن سے تعلق ہر طرح کا ہے، پڑھتے بھی ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، قرآن یاد کرنے کا بھی شوق ہے، بچے کو ناظرہ بھی پڑھانے کے لیے ماں پھرتی ہے. جس چیز کا شوق نہیں ہے یا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے وہ قرآن سیکھنے کا شوق نہیں ہے. اس کی مثال آپ دیکھ لیں، کتنی جگہ کہاں کتنی آپشنز ہیں، اور ادھر بھی لوگوں کا کیا رجحان ہے. گروسری سٹورز کتنے، ہوٹل کتنے، ہاسپٹل کتنے، دکانیں کتنی، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ صحابہ کرام کی سنت تھی کہ وہ علم کے لیے اللہ کے نبی کے ارد گرد پھرتے تھے، اور علم کی بڑی شان تھی. حضرت ابو ہریرہ کو لوگ امیر المومنین فی الحدیث کہتے تھے. تو یہاں سے آپ میں اپنے لیے یہ رکھیں، میری آپ کی عمر 30، 35، 40، 45 یا اس سے بھی اوپر ہے. اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، کیا میں نے جم کے بیٹھ کے کہیں علم لیا؟ اچھا ایک اور چیز بہت ہی اہم آج کے دور میں، ایک ہوتا ہے علم، علم یعلم تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر کے علم دینا. استاد متعلم ہوتا ہے اور اس شاگرد جو ہوتا ہے نا وہ متعلم ہوتا ہے. جیسے کیٹل میں سے آپ پانی ڈالتے ہیں نا، تو جو کیٹل گرم پانی کی بھری ہوئی نا وہ استاد ہے. جس میں وہ ڈالے گا نا، جس کپ وہ خالی ہوگا، بالکل اس کی سیدھ پہ رکھا ہوگا، پھر اس میں چائے یا گرم پانی آئے گا. یہ جو کپ ہے نا یہ شاگرد ہے. ہمارے یہاں بچپن سے ایک کہاوت اور ایک جملہ بولتے ہیں کہ سراہی سر نگوں ہو کے بھرا کرتی ہے بے معنی. آپ کو کیٹل میں سے پانی یا چائے ڈالنی ہے نا تو اس کو جھکانا پڑتا ہے. بالکل علم کے لیے بندے کے اندر جھکاؤ چاہیے. اچھا اس میں تو صبر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں 2 سال 3 سال، اچھا 1 سال ہے، لیکن یہ اچھا روز آنا ہے، ہر ہفتے آنا ہے، 2 دن آنا ہے، 3 دن آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم سے، ٹائم ہی نہیں ہے. صبح میں آ جاؤ جاب ہے، شام میں آ جاؤ شلتن ہے، تھکے ہوئے ہیں. ویکینڈ پہ آ جاؤ تو کام کرنے ہفتے میں 2 ہی دن ہے. اتوار کو آ جاؤ سارے ہفتے کی گروسری کھانا پینا. ہفتے کو آ جاؤ لوڈا کو آ جاؤ، اس دن جی دعوتیں ہوتی ہیں. کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. ہم اپنی زندگیوں کو اگر ذرا سا کھول کے دیکھیں نا، جس دن ہمیں یقین آ جائے گا نا یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، 2023 ہے، میں نے 1 جنوری 2024 نہیں دیکھنا. اگر مجھے آج اس چیز کا یقین آ جائے تو یہ جو تقریباً 2 مہینے رہ گئے ہیں پیچھے، 2 یا 3 مہینے بھی کہہ لیں، میرے ایسے گزریں گے جو میرے اب گزرے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی یہ بھی کہہ دے نا کہ قیامت کل آ رہی ہے، حضرت علی کا یہ قول ان کی طرح منسوب کرتے ہیں، کہتے تھے اگر مجھے کوئی کہہ بھی دے نا کہ کل قیامت آ رہی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ میں تو ہر لمحے یہی سوچتا ہوں کہ قیامت کل ہی آ رہی ہے. تو علم شوق، علم صبر سے آتا ہے. 3 دفعہ حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے میں سورہ کہف میں کیا آتا ہے؟ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَّ صَبْرًا، بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. اور آپ جا کے اس قصے کو پڑھ لے. استاد تھے خضر علیہ السلام اور موسیٰ تھے شاگرد جو کہ تورات کے بھی حافظ تھے، نبی تھے.
اب جو ان کی نبوت سے پہلے کا یا بعد کہ اس کو چھوڑ دیں فی الحال. لیکن صبر کے ساتھ علم کی شرط تھی، اور استاد نے شاگرد کا نام کاٹ دیا کہ جاؤ تم میرے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اور شاگرد نے بھی شکر ہی کیا کہ میں نہیں کر سکتا، بھائی میرے بس کی یہ بات نہیں ہے. علم کے ساتھ صبر چاہیے. آج کیا ہوا؟ سوشل میڈیا عام ہوا. پہلے لوگ ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے تھے. یعنی جیسے آج آپ میں سے میرے میں سے کوئی ناروے سے پاکستان گھوڑے پہ جائے تو کم سے کم 1 مہینہ ہی لگے گا. جی صرف ایک حدیث لینے کے لیے جابر گئے تھے. قدر تھی، طلب تھی. حضرت ابو ہریرہ جب کسی شہر میں جاتے تھے نا نبی کی زندگی کے بعد، سب کو بتاتے ان کا علم ہے، پورا شہر امڑ آتا تھا، کہتے تھے علم والا آیا ہمارے شہر میں. اتنی قدر تھی، اتنی ویلیو تھی. آج کوئی کہے نا کہ فلاں جگہ وہ اسٹوونر سینٹر پہ کھڑا ہوا کوئی $100 بانٹ رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے دیسیوں میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے. گوروں کی تو خیر وہ کہیں گے سو کے بانٹتا ہے تو بانٹے، ہمارے سونے کا ٹائم ہے، ہمارے کھانے کا ٹائم ہے. ہمیں کوئی کہے کہ تمہارے راستے پہ یہاں سے اسٹوونر سینٹر تک جاؤ گے نا تو تمہارے ہر قدم کے نیچے $100 رکھا ملے گا، تو دیکھیے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے مسجد جاؤ تمہاری ایک نماز 27 کی ہو جائے گی. کتنے جاتے ہیں؟ جماعت کی نماز چھوڑ کے گھر کی پڑھتے ہیں نا، مسجد چھوڑ کے گھر کے، جماعت چھوڑ کے اکیلے. تو سمجھانے کی بات کیا ہے؟ آج آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، زندگی میں ایک بار صحیح فاتحہ سے ناس تک میں نے ایک استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے. یہ جو آج کے مدرسے ہیں نا، واٹس ایپ مدرسہ، فیس بک مدرسہ، ٹویٹر مدرسہ، اور پھر جو بھی ہیں آپ کو بتائیے میں کیا بتاؤں، فیس بک، یوٹیوب، یہ انفارمیشنز ہیں. آج صرف انفارمیشن، فارورڈ میسیجز، آگے ایک حدیث اس کی، دوسرے کی بات، کوئی اوتھینٹیسٹی کا نہیں بتا. ایون اگر آپ صحیح بخاری بھی گھر بیٹھے ایسے میسیجز میں پڑھ رہے ہیں نا، شرح صدر نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے صبر کے ساتھ، اب آپ بیٹھیں تو صبر سے بیٹھیں نا، بیچ میں آپ نہیں اٹھیں گے. کئی دفعہ واش روم جانا ہوتا ہے، بندہ اس لیے نہیں اٹھتا کہ سارے ڈسٹرب ہوں گے، تو ایک دفعہ یہ کر لیں، ورنہ پتہ کیا ہوگا؟ خود رو پودے. ایک پودا مالی کی کنسٹڈی میں کسی باغ میں لگتا ہے، آپ جاتے ہوئے باہر راستوں میں دیکھیے، وہ خوبصورت ہوتا ہے، اس میں پھل لگتا ہے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. ایک دوسرا پودا ہے جو سڑک کے کنارے خود ہی اگ گیا، شاخیں، خاردار کانٹے، آپ اس کے پاس سے گزریں گے نا تو وہ کپڑے پھاڑے گا. وہ لوگ جو ادھر ادھر کا علم لے کے عالم بنتے ہیں یا کہتے ہیں ہمیں بڑا کچھ آتا ہے، وہ خودرو پودے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ کیا بات کہاں رکنی ہے کہاں نہیں رکنی. تو یہ ساری بات کس حوالے سے تھی؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اور ان کے بارے میں تمہیں سوال بھی دیتا ہے. کیا پتہ چلا؟ یہاں لکھ لیجئے، یہ جو پہلا حصہ ہے نا اس کا، فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، آیت کا یہ حصہ، اس کا ترجمہ 2 طرح سے ہوگا. اب آپ اس کو سمجھیے، اور دونوں ہی ٹھیک ہیں. کچھ علماء نے، مفسرین نے ایک طرف کیا، کسی نے دوسرے کی طرف. میں دونوں بول دیتی ہوں، آپ ذرا آیت کے اوپر نظر رکھ کر دیکھیے. پہلا ترجمہ کیا کہ اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے ان یتیم بچیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا حق نہیں دیتے ہو اور خواہش رکھتے ہو کہ خود ان سے نکاح کر لو. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ ان عورتوں، یعنی ان عورتوں کے یتیموں کے بارے میں جن کا تم حق ادا نہیں کرتے اور خواہش رکھتے ہو کہ خود ان سے نکاح کر لو. اب یہ 2 بالکل مختلف تفسیریں بن جائیں گی، اور ترجمے میں ایک فرق اور بھی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. اب یہ کون بتائے گا؟ استاد بتاتا ہے. عام طور پہ ہم پڑھ کے کئی دفعہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. گنجائش کیا ہے؟ وہ کیا؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم خواہش رکھتے ہو کہ خود ان سے نکاح کر لو. اور ایک یہ بھی ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے اعراض کرتے ہو، کیونکہ ترغبون کا کوئی صلہ ان یا الا سے ذکر نہیں کیا گیا. اب یہ ساری باتوں کو ذرا جمع کریں، کیا ربط ہے اس کا؟ اسے بالکل پیچھے آیت میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا تذکرہ تھا. اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ نساء اپنے تتمے کی طرف آ رہی ہے، پوری ہو رہی ہے. پوری صورت میں معاشرے کی تنظیم،
اس کی بنیادیں، اس کی پیورٹی کی باتیں. 3 چیزیں سورۃ نساء میں ہیں. آرگنائزیشن، کسی چیز کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے، اور معاشرے کو پاک کیسے کرنا ہے، اس سے متعلق باتیں ہیں. کچھ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں، اور اب ادھر خاتمہ سورت کی طرف آتے ہوئے اللہ نے وہ باتیں جو بیچ بیچ میں سوالات کی صورت میں اٹھی تھی ان کا جواب ادھر دیا گیا. یہاں اللہ کے نبی سے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا یستفتون، فعل مضارع ہے جس کا مصدر کیا ہے؟ استفتاء. جب کوئی آدمی کسی معاملے میں شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے سوال کرے تو اس کو استفتاء کہتے ہیں، اور مفتی جب اس کا جواب دے دیتے ہیں تو اس کو فتویٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا پتا چلا کہ سننے والوں کا حق ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں ان کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ اس کی مزید تفصیلات پوچھیں. اور فتوے کے لیے کیا چیزیں لازمی ہیں، یہاں تھوڑی سی چیز ہم سمجھیں گے. اب یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہم نے کیا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ، تو اس میں مزید باتیں ہیں، لیکن اس وقت ہمارے لیے بس اس میں اتنی بات ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت آنریبل کام ہے. کسی کو بھی بغیر وجہ کے بیچ میں بول کر کسی بھی مسئلے میں یہ ہے میری مرضی کیلو کال نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوئی بھی بات کریں تو دلیل کے ساتھ کریں. یعنی ہمارا اسلام، ہمارا دین کا دین ہے، اور اسلام کے جو بنیادی ریسورسز ہیں اس میں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. تو لہٰذا آج کے دور میں اہل علم کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا کہ لوگ جتنا مرضی علم کو ہلکے سے ہلکا بھی کر دیں گے نا تو علم والوں کی بہت ساری بات ہے. اب جو سوال تھا اب اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں سوال کا جواب دینے سے پہلے جس سے متعلق سوالات کیے گئے تھے، تاکید فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت کو واضح کیا. یعنی یہ یستفتونک کے بغیر بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا. پھر سورت کے شروع میں ہم نے آیت 2، 3 اور 4 میں دیکھا تھا کہ یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کی بات تھی. اب ہوتا کیا تھا کہ کچھ باپ جب فوت ہوتے تو ان کی یتیم بچیاں پیچھے رہتی، ظاہر ہے کہ بیویاں بیوہ بن جاتی. اب جب کسی بھی ایک شخص کے انتقال کی صورت میں اس کی بیوی بیوہ ہوتی، بیٹیاں کیا ہوتی؟ یتیم. اب ذرا سے اس میرے ساتھ ذہن پہ چلیے. اب ہوتا کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ریہیبیٹیشن آف دوز. پہلی تو بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے نا. بوڑھی عورت تو چھوڑیے، جوان عورت کا بھی شوہر فوت ہو جائے، ہماری دیسی خواتین کیوں زیادہ روتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری زندگی ختم. بڑی معذرت کے ساتھ انتہائی ظلم والا معاشرہ ہے ہمارا، انتہائی برا. مرد کی بیوی فوت ہو جائے اور وہ مرد 70 سال کا بھی ہو، بیوی نہ بھی فوت ہو نا تو اس کو 30، 40، 20 کی بھی مل جائے گی. اور ایک عورت کا شوہر چاہے 20، 25 سال کی عمر میں فوت ہو جائے نا، یعنی بیوی ہے عورت 20، 25 سال کی بھی ہے لیکن مرد دنیا سے چلا جائے، اس کی دوسری شادی ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہے. آپ حیران ہوں گے اسلام کا مزاج. اور میں یہ ایک جگہ پڑھ رہی تھی، اللہ کے نبی کا تو آپ سب نے سنا ہی ہوا ہے نا کہ آپ کی زوجیت میں جو خواتین آئی تھیں ان میں سے ایک کے سوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا جتنی بیویاں تھیں سب یا تو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھی. اور شاید آپ میں سے کسی کو یہ بات نہ پتا ہو کہ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 دفعہ کی شادی شدہ تھی. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا بات کہہ دے کوئی کہ ہو کیا گیا اور کیسے ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ ہندوؤں کے زیر اثر ہے. انتہا سے بڑا ظلم ہے. ہم ظلم کہتے ہیں نا چوری کو، ڈاکے کو، مہنگائی کو، ٹیکس چوری کیا، یہ کیا، یہ تو کسی ایک کے ساتھ ہوگا نا. لیکن ہمارے معاشرے میں آج ہم لوگوں کے خوف اور ڈر کی وجہ سے روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ 3 باتوں میں جلدی کرنا: فرض نماز جب اس کا وقت ہو، اور جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں، اور جو عورت یا مرد رانڈ ہو جائے، ایم کہتے ہیں اس کو، سورۃ نور میں بھی آتا ہے، تو اس کے نکاح ثانی میں. کیوں؟ جو ایک دفعہ شادی شدہ زندگی گزار چکا، بعد میں اس کو اس کے بغیر رہنا بہت بڑے فتنے کی بات ہو سکتی ہے.
فطری ضروریات ہیں انسان کی، تحفظ چاہیے اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے کلچر میں یہ بات نہیں ہے۔ عربوں میں بھی کچھ اسی قسم کی افراد اور تفریط تھی، اور لکھ کے رکھ لیجئے جہاں بھی شرک والا معاشرہ ہوگا وہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ ہم سب میں سے خواتین نے یا مردوں نے سورت نساء تو نہیں پڑھی، لیکن انہوں نے انڈین فلموں سے یہ دیکھ لیا ہوا ہے کہ مرد فوت ہو تو ساتھ ہی ستی کر دو۔ سب کو پتہ ہے ستی کیا ہوتا ہے۔ ہندو دھرم میں آج بھی جب کوئی مرد فوت ہوتا ہے نا تو اس کی عورت کو اس کے ساتھ اس کی چتا میں جلا دیتے ہیں۔ پتہ کیوں؟ کہتے ہیں اس نے روز جتنے تانے سننے اس سے 6 دفعہ جل کے مر جائے۔ کھا گئی سبز بھاری قدم فلاں ہے، اور اگر اس کے نصیب میں ایسا ہوتا تو پھر کیوں فوت ہوتا۔ یعنی ہندوؤں میں آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ عورت مرد کو کھا جاتی ہے۔ شبھ قدم، بھاری قدم، سبز قدموں والی، اور پھر اس عورت کو ساری زندگی نہ انہوں نے کسی خوشی میں آنے دینا ہے۔ مہندی لگا رہے ہیں کسی کے ہاتھ میں تو وہ بیچاری ڈرتی دبتی، ایسے لگتا ہے یہ اس کا فیصلہ تھا کہ اس کا میاں فوت ہو۔ اس کو خوشی میں نہیں، بچہ پیدا اس کو دیکھنے نہیں جانا، گھٹی نہیں دلوانی۔ کسی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی رسموں میں اس عورت کو پیچھے پیچھے کرنا، کیونکہ جی یہ بد نصیب ہے، اس کا میاں فوت ہو گیا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وائٹ کپڑے، سفید ساڑی، اور جو رہتی ہیں وہ بھی پھر سارے بس سسرال کی خدمت کے لیے تو وہ جی سکتی ہیں، ادروائز تو نہیں جی سکتی۔ میں ایک صحابیہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کی شادی ایک صحابی سے ہوئی، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شہید ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد دوسرے کے ساتھ ہوئی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ 4 صحابہ بھی، مجھے مل جائے گی پوسٹ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا خوبصورت وہ کلچر تھا۔ یعنی اللہ کا حکم ایسا تھا، اتفاق ایسا تھا کہ ان کا جتنے بھی نکاح ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو مرد تھے نا وہ ایک با ایک کر کے شہید ہوتے گئے، حتیٰ کہ معاشرے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جس کو شہید ہونے کا شوق ہے وہ اس عورت سے شادی کر لے۔ جی خنسا کچھ نام تھا، میں آپ کو پورا نام بتاؤں گی بعد میں انشاءاللہ۔ لیکن اصل بات پتہ کیا ہے، ہمارے اندر سے ابھی تک وہ بت پرستی نہیں گئی، وہ ہندوازم نہیں گیا جو ہم کئی سال پیچھے چھوڑ کر آ چکے ہیں۔ تو عربوں میں بھی کچھ ایسے ہی تھا، جب ایک مرد فوت ہوتا نا، رینڈم بتا دیتی ہوں، اس کی تفسیر تو ہم نہیں کر رہے اس وقت، لیکن صرف رینڈملی یہ دیکھ لیجئے کہ مختلف ظلم تھے عورتوں کے ساتھ۔ اگر جو شخص فوت ہوا اس کی بیٹیاں چھوٹی عمر کی ہوتی، خوبصورت ہوتی، اور جانے والا کیا کرتا؟ دولت چھوڑ کے جاتا۔ کیا کرتے؟ اب ان لڑکیوں کی اگر شادی باہر کر دی تو ان کی دولت باہر چلی جائے گی، یا تو خود ان کے جو ولی تھے، مثال ہے کہ اس دور میں نا ولایت چلتی تھی، دوستی، میں مر گیا تو میرے بچوں کا تم خیال رکھنا، تم مر گئے تو تمہاروں کا میں رکھوں گا نا، ایسی کہانیاں تھیں۔ اچھا وہ کیا کرتے کہ خوبصورت لڑکیوں سے اول تو خود شادی کر لیتے، اپنے بیٹوں سے کر لیتے، اور کبھی عورت خوبصورت نہ ہوتی لیکن پیسے والی ہوتی تو اس کی شادی ہی نہ کرتے۔ آج بھی آپ نے سندھ اور پنجاب کے اندر کچھ لوگوں کی یہ باتیں سنی ہوں گی، قرآن سے نکاح کر دیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ کیا ہے، دولت مند باپوں کی بیٹیوں کو قبیلے سے باہر نہیں جانے دیتے۔ اب ان کو بتا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا شوہر زندگی میں نہ بھی، مرنے کے بعد تو وراثت میں سے حصہ پالے گا نا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ اس کی شادی ہی نہیں کرنی۔ اور وہ بچیاں جب جوان ہوتی ہیں، ان کی ایک فطری طلب ہے، ہر عورت کی طلب ہے کہ اس کا گھر ہو، اس کا شوہر ہو، بچے ہوں، تو پھر اس کو کہتے تھے تمہارا نکاح ہم نے قرآن سے کر دی۔ پوری رسم ہے گاؤں میں، کچھ لوگوں کو بلا کے کھلاتے پلاتے ہیں اور قرآن اس کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں جاؤ اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ ظلم کی حد ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی اور کوئی کہ آپ کو سو جاؤ، اور پیاس لگی ہوئی اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ تم پیاس لگی ہے لیکن تم یہ کھا لو، نہیں کھایا جاتا۔ فطری ضروریات تھی، تو عورتوں کے ساتھ حق مہر اور شادی بیاہ کے صورت میں بہت ظلم تھے۔ یہ آیت جو ہے نا یہ ساری اسی میں بتا رہی ہے کہ وہ بچیاں بیچاری، وہ عورتیں، یہ جو نساء ہیں نا، یہ نساء ساری ہیں، بیوہ عورتیں، یتیم بچیاں۔ پھر ایک اور ظلم کرتے تھے کہ نکاح کر لیتے تھے، حق مہر نہیں دیتے تھے کہ ان کا پیچھے کون ہے، اور یہ تو اللہ نے کہا عدل سے کام لو، کل ان کی جگہ اگر تم ہوتے تو کیا ہوتا۔ ایک اور کیا تھا کہ کبھی ایک شادی سے زیادہ بھی کر لیتے۔ اب وہ بعد والی عورت جو آئی ہے وہ یتیم بچی ہوتی۔ میں یہاں آپ کی اپنی سمجھانے کے لیے ایک بات کروں، مثلا کسی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی شادی بھائی کے گھر کی، بھائی بڑا امیر ہے، کھاتا پیتا ہے، اب اس بہو کو بڑی عزت سے پیار سے رکھنا ہے کہ یہ بھائی کی بھی بیٹی ہے اور کھاتے پیتے کی ہے۔ دوسرے کی شادی کر دی بہن کے گھر،
وہ بھی ایسا ہے. کوئی بیچاری ایک تیسری یا چوتھی بہو جو ہے نا وہ غیروں سے آ گئی یا غریب گھر کی، مثال ہے نند فوت ہو گئی تھی تو چلو جی اس کی بیٹی سے، رحم کے جذبے رکھ کے نکاح کر دیتے تھے لیکن اس کے ساتھ ظلم کرتے تھے. آج بھی آپ ہمارے کلچر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھیں، ساری بہوؤں کے ساتھ اچھے کسی ایک کو دبایا ہوا، سب کی خدمتیں کر رہی، روٹیاں پکا رہی. کیوں؟ کہتے ہیں اس کا پیچھے سے کس نے آنا ہے، یعنی جس کا میکا ہلکا ہوتا ہے نا اس بہو کو دباتے ہیں. یہاں ایسی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کہتا ہے میں نہیں کھڑا، اس کا باپ نہیں ہے یا وہ غریب ہے یا کچھ ہے، تمہیں ایک سے زیادہ کے 4 شادیوں کی بھی اجازت ہے، شرط ایک ہے کہ تم انصاف کرو اور برابری کرو. آج ہمارے کلچر میں دیکھیں مردوں کی رال ٹپکتی ہے دوسری بیوی کے نام پہ. 4 شادیوں کا تو سوچ کے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں، لیکن جو انصاف اور جو عدل کی بات ہے نا اس کو ہے. کسی نان مسلم نے کہا تھا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس کا یہ یقین بھی غلط ہے، لیکن بعض نان مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محمڈنز لا ہیں، محمد کے لاز ہیں، حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو کہتا تھا کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا تو میں کہتا کہ اس قرآن کے لکھنے والی کوئی عورت ہے. یہ ہے ویمن رائٹس، یہ ہے ویمن لب این جی اوز. تو قرآن نے یہاں یتیموں اور بیواؤں اور ان سب کی باتیں کر کے یہ بتا دیا. حضرت عائشہ کی اس میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ اگر بچیاں خوبصورت اور مالدار ہوتی تو بچیوں کے سرپرست خود ہی ان سے نکاح کر لیتے. ایک تو جمال سے فائدہ اٹھائیں گے، دوسرا ان کا مال قبضے میں آ جائے گا. اور اگر بدصورت ہوتی تو ان کے مال پہ قبضہ رکھنے کے لیے کسی سے ان کا نکاح ہونے ہی نہ دیتے. اور اگر کسی سے نکاح کرتے تو کوئی گرا پڑا بندہ دیکھ کے نا، جیسے کوئی ملازم ہے، کوئی ایسے کوئی کچھ، جو اس سے حقوق کا مطالبہ نہ کرے اور دولت ساری خود ہڑپ کر لیتے تھے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو یہاں بیان کر کے عورت کے حقوق کی بات کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ کچھ عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فتویٰ ہے. اگر تم یہ بات نہیں مانو گے، نئی حکم پہ عمل کرو گے تو چاہے یتیم ہوں یا بیوہ عورتیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا. آج بھی کسی کو بھی کسی دوسرے رشتے پہ ظلم کرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے. جیسے ہم نے بات کی، ہمارا پنجاب کا خاص طور پہ دیسی کلچر بہت ظالم ہے، اللہ ہمیں معاف کرے. بعض ساسوں کی تو زبان اتنی تیز ہے، میں کہتی ہوں کیا چھری کاٹے گی. بعض نندیں ایسی ہوتی، بعض عورتیں ایسی ہوں گی، سبھی ایک طرح کے ہیں. آیت کے آخر میں جو اللہ نے کہا نا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم خیر میں سے کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ کو اس کا علم ہے. تو بہرحال یہاں بچوں اور انسانوں کی بات کر کے اب اگلی آیت میں دیکھیے کہ کیا کلیئرٹی ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ قرآن تو ہم پڑھتے کوئی نہیں، تو پھر ہمیں اپنے حقوق کہاں سے لینے آئیں گے؟ پھر تو وہ ویمن لبس کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو آیت 128 دیکھیے گا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا تو کوئی مذائقہ نہیں ان دونوں پر کہ آپس میں صلح کر لے. صلح بہرحال بہتر ہے، طبیعتوں میں حرص رچی بسی ہوئی ہے. اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے. کیا پتہ چلا؟ سورۃ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، جہاں ایک سے زائد شادیوں کی بات کر کے 4 شادیوں کی حد کی تھی. اور دوسری شرط ابھی ہم نے پڑھی کہ ایک عورت کے ساتھ دوسری بھی عورت لا رہے ہو تو عدل کرو. اور تیسری شرط کیا تھی کہ حق مہر رکھو. اب ہوا کیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مطمئن نہیں ہے. ابھی اس آیت کو اس کے اگلی کے ساتھ جوڑیں گے تو میں دونوں کا خلاصہ دیتی ہوں. شادی ہوئی، عورت بانچ ہے، بچے نہیں ہوئے، نمبر 1. اب ہمارے ہاں بھی ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی بچے نہیں ہوتے جب، تو اب مرد کو حق ہے دوسری شادی کرے. دائمی مریض ہے، کبھی کبھی شوہر بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے. بیوی کی شکل و صورت واجبی ہے، کچھ بھی ہے، یا کچھ مردوں کی خواہش زیادہ ہو سکتی ہے. اب ایک مرد ہے، اب بیوی کو خود بخود احساس ہوتا ہے. اصل میں اس آیت کے ساتھ حضرت سودا کا قصہ بھی آتا ہے. آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے عمر میں 15 سال بڑی، 4 بچوں کی ماں، 2 دفعہ شادی شدہ.
آپ نے ان کے ساتھ زندگی کے کتنے سال گزارے؟ 15. اور آگے دیکھیں 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 15 ہو گئے، اور آگے آپ 9 اور 10 کے بٹوین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، عام الحزن جس کو کہتے ہیں۔ 25 سال ایک اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ نبی نے زندگی گزاری۔ ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، ان کے بچوں کو اپنا بچے سمجھا۔ لوگوں نے جو نبی پہ کیچڑ اچھالا، یہ بات ہی اس کی دلیل ہے کہ ایک مرد کی زندگی کا جو جوانی کا جوش ہے وہ 25 سے 35 سال ہی ہوگا نا، 40 ہوگا۔ اس دوران آپ ایک عورت کے ساتھ رہے۔ یہ جتنی شادیاں ہیں نا، یہ آپ کے 50 سے لے کے 63 کے بھی نہیں، بلکہ 50 سے 55 57 کے بیچ کی 6-7 سالوں میں لڑکے بدیگریں ہوئی ہیں، اور یہ ہنگامی شادیاں تھیں۔ ہر ایک کی ایک کہانی ہے جس وقت ضرورت نہیں ہے، آپ سورہ احزاب جب پڑھیں گے تو آپ ڈیٹیلز لیں گے۔ لیکن حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی آپ کی جو ہوئی وہ حضرت سودا سے ہوئی۔ آپ سے عمر میں بڑی، سیاہ رنگت کی، موٹے بھدے جسم کی خاتون تھی۔ اس کے بعد تیسری شادی جو آپ کی تھی حضرت عائشہ سے تھی۔ تو حضرت سودا کو نا خیال آتا تھا ایسی جیسے وہم نہیں اٹھتے کہ اب آپ کو تو اتنی جوان بیوی مل گئی تو کہیں ایسا نہ مجھے چھوڑیں گے، تو انہوں نے خود کہا اللہ کے نبی میں آپ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں، آپ بس میری باری عائشہ کو دے دیں۔ انہوں نے خوشی سے خود اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی۔ اس کا تذکرہ ہے اس میں کہ کبھی کبھی ایک عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں اس کا حق نہیں دے رہی۔ ابھی یہاں ایسے کتنے قصے ہوں گے۔ ایک بچی ہے، بہت ہی اچھی بچی ہے، تو اس کی شادی ہوئی، شادی سے کچھ ماہ کے بعد یا سال لگا ہوگا کچھ، پتہ چلا کوئی کینسر ہے اس کو۔ تو وہ خود میرے ساتھ بھی اس نے کی، خود بھی دوسروں کو بھی کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے شادی کے اتنی بار جلدی فوراً ہونا ہے تو میں کبھی بھی شادی نہ کرتی، کہ میرے میاں کا کیا قصور ہے۔ ظاہر اس کو تو ایک صحت مند بیوی چاہیے نا۔ تو کوئی ایسے حالات ہو جائیں کبھی تو وہ خود کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے میاں کی دوسری شادی کرا دوں۔ تو کیا پتا چلا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے میاں کے حق پورے نہیں کر پا رہی، تو اگر آپ اپنے میاں کو دوسری شادی کی اجازت دیں، بلکہ اس کو خوشی سے شادی کرا دیں، تو کیا بری بات ہے؟ آج زنا کی جتنی بھرمار ہے، آپ کی فلم، آپ کے ڈرامے، آپ کے کلپس، آپ کی ایک ایک چیز شادی کے بعد کے تعلقات دکھا رہی ہے۔ یہ مجھے یہ جو پیریڈ آپ کہتے ہیں نا، یہ جو پیریڈ ہے اس کے ڈراموں کا مجھے کسی نے سمک دیا کہ آج سے 10-20 سال پہلے جو ڈرامے تھے نا تو اس میں مورل اچھا دکھاتے تھے، میسج اچھے تھے، پیغام اچھے تھے۔ لڑکی لڑکے نے بھاگ کے شادی کر لی، بعد میں افسوس ہوا، پھر پتہ چلا کہ ماں باپ کے فیصلے اچھے ہوتے تھے۔ آج کیا کہتے ہیں؟ لڑکی لڑکے کا فیصلہ ٹھیک تھا، اور ماں باپ نے ظلم کیا اور پریس کیا اور اس کو مسے کیا اور یہ کیا وہ کیا۔ شادی کے بعد کے اس وقت فلرٹ اور کلچر، ایسا لگتا ہے ہر مرد دوسرے کی بیوی میں انٹرسٹڈ ہے، اور ہر عورت اپنے شوہر کی بجائے دوسرے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اسلام آپ کو ان سب چیزوں سے پیچھے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک بیوی اگر اپنے حقوق سے پیچھے ہو جائے اور مصالحت کر لے، اور اگر مرد اس کو قبول کرنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی یہ پیشکش جو تھی یہ قبول کرا لی تھی، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ بیوی تو ایک ہی ہے، مسٹریسز بہت سی ہیں، گرل فرینڈز بہت ساری ہیں، پولی گیمی اور شادی، اور کتنا بدنام کرتے ہیں اسلام کے نام پہ۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مرد اگر 4 شادیاں بھی کر لے، اس کے مقابلے ایک نان مسلم 20 سے 25 سال کی عمر تک 3-4 لڑکیاں چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی رکھی پھر دوسری رکھی، یہ گرل فرینڈز کے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے امریکہ تک میں اور میرا اہل ناروے میں بھی ایسے ہے، ایک ہی بیوی رکھ سکتے ہیں، لیگل 2 بیویاں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں آپ فرینڈز جتنی مرضی رکھیں۔ اسلام ان سب چیزوں کو پیچھے کرتا ہے کہ اسلام گھر نہیں اجاڑنا چاہتا، طلاق اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں آخری حد تک جا کر نکاح کی جو گرہ ہے اس کو بچا لو، میاں بیوی میں کچھ لے دے کے کسی بات پہ کمپرومائز کر کے رکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کیوں نہیں کر پڑتے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحَّ، یہ ہے شُحّ۔ ہر بندہ بخیل ہے، مجھے زیادہ فائدہ مل جائے۔ ہمارے کلچر میں بیوی کے ساتھ بات کرو دوسری شادی کے ساتھ، پتہ کیا کہتی ہے؟ پھر مجھے کون پوچھے گا؟
لو اب تو پھر بھی گھر آ جاتے، پھر تو آئیں گے نہیں. میں آپ کو پورے یقین سے کہتی ہوں کہ دوسری عورت اگر وہ اس کی گرل فرینڈ ہے یا اس کی دوستی ہے نا، اس میں کشش ہے. جس دن اس نے بیوی بن جانا ہے نا، وہ بھی آپ کی طرح ہو جانی ہے جی. اور سسٹرز کہتی ہیں اب تو میں نہیں رہ سکتی. پھر کیوں گے؟ اب تو اس نے اس سے شادی کر لی ہے، تو آپ کیا چاہ رہی تھی؟ تعلق؟ کہتی ہاں بڑے سال سے ان کے تو بڑے تعلقات ہیں، بڑی عورتیں ہیں ان کی شادی سے لے کے اب تک. تو میں نے کہا اب رہتی رہی تو اور کیا کرتی؟ تو اب کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ اب انہوں نے ایک شادی اور کر لی ہے. انتہائی نہ سمجھی کی بات ہے. یعنی آج ہم اپنے مرد سے زنا کروا سکتے ہیں، اس کی بد نظری کروا سکتے ہیں اس سے، لیکن ہم اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتے. اور حالانکہ مرد کو اپنی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ایک فطری حق رکھا ہے، لیکن مرد کی جان وہ کہتے ہیں نا کڑکی میں پھنسی ہوئی ہے کہ اگر تم نے عدل نہ کیا تو پھر دیکھ لو. تو یہاں حرص جو ہے وہ کیا ہے؟ اس چیز کی حرص کہ میرے حق کوئی دوسرا نہ لے لے. حالانکہ اب دیکھیے دیورانیاں بھی 2 ہوتی ہیں، نندے بھی ہو سکتی ہیں، ہماری 2-3 بہنیں ہیں، ہر رشتے میں ایک سے زیادہ ہے نا. لیکن جہاں لفظ بیوی آتا ہے، آپ سے بھی پوچھو تو میرا آپ میں سے بھی 80-90% لوگ یہی کہیں گے. حالانکہ میں کہتی ہوں کہ اس کو قدر آپ کی آنی ہی تب ہے جب دوسری آئے گی، پھر اس کو پتہ چلے گا آپ کتنی اچھی ہیں. تو یہ چیزیں اصل بات ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں. جس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا مقصد ہوتا ہے نا، اس کو ان چیزوں سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ایک بہت اچھے عالم دین تھے، تو میں نے ان کا ایک قصہ سنا تھا کہ ان کے دوست بڑے پریشان تھے اور وہ تبلیغی جماعت اور دین کی تبلیغ کا کام کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ میرے وہ دوست ایک دن بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو کہا میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. کیا؟ کہتے میری بیٹی جو ہے نا وہ ناراض ہو کے میرے گھر آ کے بیٹھ گئی ہے، تو پریشان ہوں میں بہت نا، میں کیا کروں؟ کیا میں اس کی طلاق دلا لوں یا کیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ بس وہی چھوٹی موٹی عادتوں کا فرق ہے، مزاج نہیں ملتے. میں نے کہتے ہیں 2-3 سوال کیے، آپ کے داماد نمازی ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل سب ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کو ایک مشورہ دوں. آپ اس وقت اگر ایک باپ ہو کے سوچے، پھر تو جائیے اس بیٹی کی لڑائی لڑیں، اس کو عدت سے پہلے طلاق دلائیں، پھر اس کی عدت پوری کرائیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک اور رشتہ ڈھونڈیں. تو آپ کے تو 1.5 سال 2 سال اسی میں کھپ جائیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے کہیں گے بیٹا میں نے اپنی سمجھ کے مطابق آپ کے لیے بہترین شخص ڈھونڈا تھا، میں آپ کے فریضے سے سبک دوش ہو چکا ہوں، تو یا تو بیٹا جی ادھر ہی گزارا کریں یا پھر اپنے معاملے کو خود دیکھیں. کہنے لگے کہ پہلی صورت میں آپ ایک بس اپنی ذات کے لیے جئیں گے، پھر آپ کے پاس نہ دین کے لیے وقت ہے، نہ اسلام کے لیے وقت ہے، نہ اللہ کے لیے. نمازیں بھی بوجھل ہو جاتی ہے جب ایسے پنگے پڑے ہوتے ہیں. اور دوسری صورت میں آپ اللہ کے دین کے ایک دائی ہیں. آج ہم سب دیکھیں تو کہانی گھر گھر کی، نہ بچوں کی وہ تربیت ہے جس سے گھر بنے نہ بسیں. تو یہ صورت نساء کیا پورا قرآن مجھے ایسی سمجھ دلواتا ہے کہ زندگی میں ایک دوسرے کے سر پہ بوجھ بن کے نہیں جی سکتے. ایک عورت خود بھی دیکھے کہ میرے مرد کو میرے میں کوئی کشش نہیں دکھتی. ایسی پکڑ کے کئی رشتے نہیں ہوتے، ماموں پھوپھو کے گھر ہو گئے، چچا تائے کے ہو گئے، کوئی دادی مرتے مرتے کہہ گئی میرا رشتہ ادھر کرنا، کوئی بہن پکڑا گئی ہے نا. ہمارے کلچر میں گل پڑے ہوئے ڈھول بجا رہے ہیں لوگ. اس لڑکی کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ میں اپنے اوپر لے کر آپ کو فارغ کراتی ہوں. یہ اتنا خوبصورت اصول ہے، آج ہمارے کلچر میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے. دونوں طرف سے یہ بات آسان ہے. ایک مرد کو آپ نے مجبور کر کے شادی کی ہے، پورا حق ہے اس مرد کو طلاق دینے کا، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. ایک لڑکی پہ فورس میرج کی ہے آپ نے، اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ کھڑی شادی ہو جائے گی. لیکن اللہ کے نبی نے اس کو نکاح شغار کہتے ہیں کہ آپ کو بیٹا اپنے باپ کا فیصلہ منظور ہے. کہتی ہے اب میرے باپ نے کر تو دیا ہے اس لیے میں ٹھیک ہوں، لیکن میں نے یہ مسئلہ اس لیے اٹھایا کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے. اب فرق سمجھیے گا. ایک عورت خود گھر سے بھاگ کے کورٹ میرج لڑکی کر لے، نکاح ہی نہیں ہوگا. لا نکاح الا بولی. آپ کا قانون پاکستان کا کہے یا ناروے کا کہے کہ کورٹ میرج ہوگی، وہ نہیں ہوتی. اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ جائز نہیں ہوں گے. عورت یا لڑکی خود نکاح نہیں کر سکتی، باپ کر دے مرضی اس کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. لیکن لڑکی کو پوری چوائس موجود ہے کہ وہ کھلا لے سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے حق دے کر یہ بتا دیا کہ انصاف کی بات کرو، ایثار کی بات کرو.
اور ایک دوسرے کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اگلا بندہ تمہارے اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے. اور پھر اس کے بعد اگلی آیتیں یعنی 129 میں اب ایک اور اصول بتایا جا رہا ہے. اب اس میں مردوں کو پھر سمجھایا جا رہا ہے. دیکھیے گا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا پورا عدل کرو بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم اس کی بہت خواہش بھی کرو تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ، پوری طرح جھک جانا ایک ہی بیوی کی طرف اور چھوڑ دو دوسری کو جیسے وہ درمیان میں لٹک رہی ہو، یعنی نہ بیوی ہو اور نہ بیوہ ہو، ایسی حالت ہو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ ہے جی مردوں کے گلے کی پھانس. عدل، انصاف، ہر طریقے سے دیکھو بیویوں کے ساتھ انصاف رکھو. مراد کیا ہے؟ نمبر 1، ایک جیسا لباس، ایک جیسی رہائش، ایک جیسی غذا، ایک جیسا برتاؤ. اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ایک رات ادھر رہتا ہے تو ایک ادھر رہے گا، 2 دن ادھر رہا ہے تو 2 دن ادھر رہے گا، لیکن دل کے جذبات فرق ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر عورت مختلف ہوگی. ایک کیئرنگ ہوگی، ایک سوکھی روکھی ہوگی، ایک ایموشنل ہوگی، ایک نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ میں اپنی ساری بیویوں میں انصاف کرتا ہوں لیکن میرے دل میں عائشہ کی طرف جھکاؤ ہے، مجھے اس پہ نہ پکڑنا. تو یہ فطری سی بات ہے. کوئی جوان ہو سکتی، کوئی مریض ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی ویسے ہی اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے. ایک پوہڑ ہے گھر کو بڑا اچھا رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کو ایک بڑا پیارا اصول دے دیا کہ جتنا کر سکتے ہو کرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں بھی رہی ہیں. 9 بیویاں، کسی ایک بیوی کو شکایت کا موقع نہیں تھا. عصر کے بعد اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے باری باری، اور آخر میں اس کے گھر جاتے جس کے گھر رات رہنی ہوتی. سفر میں جاتے تو قرآن دازی کرتے، سال بھر کا غلہ آتا سب کے برابر انجام دے دیتے. اور ہر بیوی کو آپ کے سے کیا لگتا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی مجھ سے پیار کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا لگتا ہے؟ ڈو یو لو می؟ آپ مجھے پیار کرتے ہیں. وہ یاسر قاضی تھے غالب، ان کا ایک میں نے لیکچر سنا، وہ کہتے ہیں عورتوں کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے اس معاملے میں کہ میاں اس کو بتا چکے کہ آئی لو یو، پھر بھول جاتی ہے. پھر کچھ عرصے بعد 20 سال بعد بھی پوچھتی یو لو می. اور کچھ عورتیں، وہ ایک کسی نے کہا کہ ایک عورت ہے اس کے ساتھ کتنے بچے تھے، تو کیا مسئلہ آپ کا؟ کہتی میرا میاں مجھ سے پیار نہیں کرتا، اور 6 بچے تھے. تو ہمارے یہاں پیار کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا بچوں کے تصور کے ساتھ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ذرا سا ایک اچھا سا معاملہ دے کر دیکھیں تو بہت اچھا ہوگا. کہتے کہ ایک بزرگ تھے تو ان کے 2 خربوزے آئے نا، تو انہوں نے دونوں کو کاٹا، خربوزوں کو کاٹا تو ایک ٹکڑا ایک بیوی اور ایک دوسری کے بھیجا، یعنی 2 کاٹے، ایک کا ٹکڑا دیا، پھر دوسرا اس کو، پھر دوسرا کاٹ کے اس کا بھی دیا، اس کو بھی دیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک خربوزہ اس کو دے دیتے، کس کو؟ انہوں نے کہا پھر مجھے نہیں پتا ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا، تو میں نے دونوں کو برابر کاٹ کے دیا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میاں بیوی سے بڑی محبت بھی کرتا تھا، ڈرتا بھی بہت تھا، بات بھی بڑی مانتا تھا. تو بیوی نے اس کو 50-50 کے 2 نوٹ دیے، کہا جاؤ 50 روپے کے ٹماٹر لے آؤ اور 50 کے آلو لے آؤ. تو وہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، نہ آلو نہ ٹماٹر. کہتا بیگم میں بھول گیا تھا کہ کس 50 روپے کے آلو لینے اور کس 50 روپے کے ٹماٹر. تو یہ باپ کے گھر کی تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے بھی مرد ہوتے ہیں، اتنی بھی بات مانتے ہیں نا، کیونکہ عورتوں نے ہمیشہ یہی کہنا ہے آپ میری بات نہیں مانتے. وہ میاں نے کہا نا کہ بیگم میں آپ کی بات مانتا ہوں پر آپ کا مسئلہ ہے، آپ چاہتی ہیں میں آپ کی ہر بات مانوں، تو یہ میں نہیں کر سکتا. تو مردوں کو بھی اتنا نہیں بیچاروں کو شرمندہ کرنا چاہیے کہ ان کے اندر کچھ بھی نہ رہے. اور آپ دیکھیے اصلاح اور تقویٰ، ان سارے معاملات میں کوئی آپ کو 2+2 کا قاعدہ نہیں ملے گا. forgive forget، کچھ آپ مانیں کچھ میں. تو وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور پھر آخری آیت 130 میں ایک اور رستہ جو ہمارے معاشرے کو نہیں پتا، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. پھر اگر وہ دونوں الگ بھی ہو جائیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو ہی جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسیع قدرت سے دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا.
اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا اور حکمت والا ہے. یہ ہے دی لاسٹ ریزورٹ. بیوی کی طرف سے تمام ایثار ہوا، قربانی ہوئی، یا شوہر ہی بیچارہ احسان اور مروت کے باوجود کرے پھر بھی نہیں بنا، تو پھر فیصلہ لے لو. ہمارے ہاں ساری زندگی زہر کھاتے رہتے ہیں لیکن طلاق نہیں لیتے. لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کہتا ہے، کوئی کہتے ہے عورت کھائے گی کہاں سے، ہائے میں یہاں آ گیا میں واپس کہاں جاؤں گی. یہاں تو پھر بھی کرائسس سینٹر والے آپ کو دو ہاتھ لیتے ہیں. کئی عورتیں بیچاری پاکستان میں جب شادیاں ہوتی ہیں شرابی، پاپی، گندے، زانی مردوں کے ساتھ گزارتی تھی زندگی، لیکن واپس نہیں آتی یا طلاق کا رسک نہیں لیتی. کیوں نہیں لیتی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں گے. تو یہ آیت بتاتی ہے ساری بات کا خلاصہ. ہم نے سورت نساء میں ہی شروع میں پڑھا تھا کہ ایک عورت کے اندر اگر نشوز ہو تو مرد کیا کرے، واللاتی تخافون نشوزہن. یہاں بتا دیا کہ اگر مرد سے کچھ کمی بیشی ہے دونوں کو جمع کر لیجئے. تو ان ساری آیات میں ہم نے کیا پڑھا، ذرا سا ہم گو تھرو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 127 اور 128 میں عورتوں اور یتیموں کے حقوق کی بات کی ہے. سورۃ نساء کی آیت 3 عورتوں اور یتیموں کے حقوق کی تفصیل بتا چکی. عورتیں، بچے اور یتیم معاشرے کے وہ افراد ہیں جن کے حقوق کی پاسداری دوسرے افراد سے زیادہ ہے. پھر بے انصافی کے خوف سے سرپرستوں نے یتیم لڑکیوں سے نکاح میں محتاط رویہ اختیار کیا. اس آیت کے ذریعے اولیاء کو ان کے زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی. دیکھیے یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کی شرائط کیا ہے. نمبر 1، ان کے حق مہر کم نہ دو، یہ سوچ کے کہ غریب گھر کی بچی ہے. مہر دینے سے گریز نہ کرو. حقوق وراثت وغیرہ بھی انہیں ادا کرو، یعنی ہر چیز میں فائدہ دو. اور زوجین کے باہمی سمجھوتے کے بارے میں بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو اور اسے چھوڑ دینا چاہے، اور عورت کہے کہ اچھا میں تجھے اپنی باری یا نان نفقہ معاف کر دیتی ہوں مگر مجھے طلاق نہ دو. یہ آیت اس باب میں اتری. اور جو میں نے آپ کو اپنے لفظوں میں سنائی ہے حدیث وہ حضرت سودا کی، وہ سن لیجئے. ترمذی کی روایت ہے حضرت ابن عباس سے. حضرت سودا کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ سے کہا مجھے طلاق نہ دیجئے، اپنے پاس ہی رکھیے اور میں اپنی باری عائشہ کو دے دیتی ہوں. چنانچہ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. گویا کہ میاں بیوی جس شرط پر بھی صلح کر لیں وہ جائز ہے. پھر آگے آپ دیکھیے آیت 128 میں جو لفظ تابعین تحسنوا وتتقوا، اس کو پلے سے باندھ لے. تحسنوا وتتقوا، احسان اور تقوی. بغیر کسی لالچ کے محض اللہ سے ڈر کر اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرو اور اسے طلاق نہ دو تو اللہ سے تمہیں اس احسان کا بدلہ ملے گا. یعنی جو بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ کرے گا. اور آیت 129 130 میں بیویوں کے درمیان جو عدل کی بات ہوئی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عدل اور انصاف کردار سے مربوط ہے. یعنی اس کو اللہ نے جوڑ دیا کردار سے، قلبی رجحانات سے نہیں. یعنی دل میں کچھ فرق ہو سکتا ہے محبت میں، لیکن عملی طور پہ ان کے ساتھ عدل کرو. پھر آیت 129 میں یہ جو ٹکڑا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اس سے پتہ چلتا ہے کسی ایک بیوی کی طرف میلان یعنی جھکاؤ طبع شوہر کے بس میں نہیں. یعنی وہی بات جو ہم نے آگے کی ہے کہ میلانے طبع شوہر کے بس میں نہیں ہے. ایسے کاموں پر اللہ کی طرف سے نہ گرفت ہے اور نہ پکڑ یعنی مواخذہ. پھر بیویوں کے درمیان عدل کی حقیقت کیا ہے؟ جن باتوں میں انسان انصاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس کا ضرور خیال کرے. نان نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور عورتوں کی باری مقرر کرنا. اب ایک عورت ایک روٹی کھاتی ہے، دوسری بیوی 2 مانگے تو نہیں دے گا، نہیں تمہیں بھی ایک ہی دینی ہے. یا جو بیچاری ایک کھاتی ہے تو نہیں 2 کھاؤ، ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ جو آپس کے انسانی معاملات ہیں نا، اس میں آپ بس ایک جملہ بول دیتی ہوں، لکھنا چاہے تو لکھ لیں. اور وہ ایک ہے کہ یہاں فتوے سے زیادہ تقوی چلتا ہے. تقوی کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی. پھر اس میں جو بخل کی بات ہے، ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے. تو یہاں لفظ ہے شخ. بخل اور طمع جڑ جائے تو شخ بنتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے مفاد میں بخل کرنا، کسی وجہ سے ایک بیوی کو ناپسند کرنا. اور طلاق یا خلا کا رستہ کھلا ہوا. آخری آیت 130 میں بتا دیا
اگر اصلاح کی کوئی صورت نہیں تو دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہائے اب کہاں سے ملے گا؟ مل جاتا ہے، اللہ پہ نظر ہو تو مل جاتا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ کے نبی قرآن نکالتے تھے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے 2593 عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جب سفر کا ارادہ کرتے اللہ کے نبی تو اپنی ازواج کے لیے قرآن اندازی کرتے اور جن کا قرآن نکل آتا ان کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی تمام ازواج کے لیے ایک ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی۔ البتہ آخر میں سودا بنت زمع نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی۔ اس سے ان کا مقصد اللہ کے نبی کی رضا حاصل کرنا تھی۔ وہ بڑھاپے کی وجہ سے کہتی تھی کہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، تو آپ چاہیں تو آپ عائشہ کے پاس، تو پھر اللہ کے نبی عائشہ کے گھر 2 دن اور باقیوں بیویوں کے پاس ایک ایک رات رہتے تھے۔ اور ترمذی کی بہت پیاری روایت ہے 2522، ابو سعید خدری راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، اور دوسرے گروہ کے چہرے اس بہتر روشن اور چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے جو آسمان میں ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو 2 بیویاں ملیں گی۔ آپ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ پاکستانی خواتین ایکسکیوز می نہیں جائیں گے جنت میں؟ ہر بیوی کے بدن پر لباس کے 70 جوڑے ہوں گے، پھر بھی اس کی پنڈلی کا گودا باہر سے گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے رہا ہوگا، یعنی اتنی حسین ہوں گی۔ تو کس کس میں جرأت ہے اگر ان کے میاں دوسری شادی کرنا چاہیں تو اجازت دیں گے خوشی سے؟ اور میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں ان بیچاروں کو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں آپ سے۔ جی آپ دے دیں گی اجازت کومل؟ جی آپ نے کیسی بات؟ جی مریم، اتنا جو کام کرنا پڑتا ہے تو اچھا نہیں کام میں ہاتھ بٹائے گی؟ وہ جب وہ بیویاں کہتی ہیں نا ہائے تھک گئے کام بڑا، تو کہتے ہیں میں لے آؤں کوئی خدمت والی؟ کہتے خبردار گلا دبا دوں گی اس کا۔ میرے میاں پاکستان رہنا پسند کرتے ہیں، میں نے اجازت دی تھی، میں نے کہا بے شک حیرت ہے ابھی تک انہوں نے پھر نہیں کی، آپ کو بتایا نہیں۔ مطلب دوسری شادی کے نام پہ ہمارے دیسی مردوں کی رال تو ٹپکتی ہے۔ تو ہماری ایک سسٹر ساتھی ہے نا، تو وہ کہتی ہیں میرا میاں کہتا ہے تم اتنی اچھی ہو، تم اتنی اچھی ہو، میرا دل کرتا ہے تم 2 ہوتی۔ چلیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔